أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج میں آپ کے سامنے صلاۃ الحاجت ادا کرنے کا طریقہ بیان کروں گی۔ جب کوئی حاجت پیش آئے تو صلاۃ الحاجت ادا کیجیے، انشاءاللہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز حاجت اس طرح ادا کریں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں، یعنی قل هو اللہ احد۔ نماز کے بعد درود شریف پڑھ کر خشوع اور خضوع سے مقصد کی دعائیں مانگیں، انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گی۔ دوسرا طریقہ صلاۃ الحاجت کا یہ ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی سے دعا فرمائیں کہ مجھے عافیت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو چاہے تو دعا کر اور اگر چاہے تو صبر کر، اور یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ نابینا شخص نے اصرار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وضو کرو اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کرو۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک اتوسل واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمت، یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لی، اللہم فشفعہ فی شأن، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور توسل کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو نبی رحمت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے ذریعے اپنے رب کی طرف اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو۔ اے اللہ ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم ہم لوگ ابھی اٹھنے بھی نہ پائے تھے، باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہی نابینا شخص ہمارے پاس پہنچ گیا اور اس کی آنکھیں ایسے روشن ہو چکی تھی گویا اندھا ہی نہ تھا۔ تو اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العزت ہمارا بھی اللہ کے ساتھ ایسا ہی کامل یقین بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ضرورت کے وقت، پریشانی کے وقت صلاۃ الحاجت کی طرف متوجہ ہونے والا بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی، اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔